متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت، 22ویں باب کی 13ویں آیت اور 25ویں باب کی 30ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح جہنم کو اندھیرے سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 48 آیت کے مطابق یہ نہ بجھنے والی آگ ہے، اور مکاشفہ 20 باب اور اس کی 14ویں آیت کے مطابق یہ آگ کی جھیل ہے۔ آگ اور شعلہ تو روشنی پیدا کرتے ہیں، پھر جہنم کو اندھیرے سے کیوں تشبیہ دی گئی جہاں روشنی اور اجالے کا تصور نہیں؟ تو کیا جہنم میں روشنی ہے یا اندھیرا؟ استعارہ علم بیان کی ایسی اصطلاح جو کسی حقیقی شے کو بیان کرنے کے لیے بطور سہارا استعمال ہو۔ بائبل مقدس میں استعاری زبان کا بکثرت استعمال ہے، اور جہنم کی ناقابل تصور حقیقت کو درست بیان کرنے کے لیے آگ اور اندھیرے کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا۔ آگ جلانے کا اثر رکھنے کی وجہ سے تباہی، بربادی اور اذیت کو بیان کرتی ہے، جبکہ اندھیرا روشنی کا متضاد ہونے کی وجہ سے گمراہی اور کھو جانے کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے ان استعاروں کے مطابق جہنم ایک ایسی حقیقی جگہ ہے جس میں تباہی، بربادی اور اذیت کے ساتھ انسان کی ابدی گمراہی اور کھو جانا ہے۔ جہنم ایک ایسی بھیانک اور خوفناک حقیقت ہے جس میں انسان کا بدن اور روح ابدی اذیت برداشت کریں گے۔ یہ تو ایک حقیقی جگہ ہے جس میں تباہی، بربادی اور اذیت کے ساتھ انسان کی ابدی گمراہی اور کھو جانا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے والے استعارے مثلاً آگ اور اندھیرا حقیقی نہیں، اور نہ ہی ان کو حقیقی سمجھنا چاہیے۔ 91 اس کی 4تھی آیت میں زبورنویس لکھتا ہے، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ پر ایک پرندے کے لیے محفوظ جگہ، اور زبورنویس اس استعارے یعنی پر کو خدا کی حفاظت کے لیے بیان کرتا ہے۔ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں کہ خدا کے پر حقیقی ہیں۔ اسی طرح سے جہنم کے لیے بائبل مقدس میں کچھ اور بھی استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 43 سے 48ویں آیات تک جہنم کو کوڑے کے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی، جس کی گہرائی اور اونچائی قابل پیمائش ہے، جبکہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 3 آیت میں اسے اتھاہ گھڑے سے تشبیہ دی گئی، ایسا گھڑا جس کی گہرائی ناقابل پیمائش ہو۔ اور یہ دونوں استعارے ایک دوسرے کے متضاد اس طرح ہے، ایک کی پیمائش ہو سکتی ہے اور دوسرا ناقابل پیمائش ہے۔ سو یہ تمام استعارے جہنم کی ابدی اذیت اور سزا کے لیے بائبل مقدس میں استعمال کیے گئے، لیکن ان استعاروں کو حقیقی تصور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی حقیقی شے کو بیان کرنے کے لیے سہارے کا کردار ادا کرتے ہیں۔